اگر یہ واقعات نہیں ہوئے، اگر ریاستی اداروں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر شہداء کے مجسموں کو ڈنڈوں کے ساتھ پیٹ کر آگے لگا کر ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی، اگر بزدار سرکار کے وہ مقدمات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اگر یہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہوا، اگر یہ واقعات جس میں شہری املاک، دفاعی اداروں کی املاک، بینکس کی پراپرٹیز، ایمبولینسز، اگر یہ ان کو جلانا سب کو جرائم نہیں ہے تو پھر جرائم کیا ہوں گے؟ اور اگر اس پہ لوگ پکڑے نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ اگر انتخابات کسی ایسی وجہ سے جو کہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہ ہو، اس کی بنیاد پر آپ انتخابات کو متنازع کریں تو یہ بڑی ناجائز بات ہے۔ اب میری نظر میں پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز کون ہے؟ عوام پاکستان ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق اپنی ایک غیر مشروط ایک الیکشن کمیشن کے ساتھ ایک اپنے اس معاہدے کی جو الیکشن کمیشن کو آئین حق دیتا ہے کہ آپ انتخابات کو فری فیئر کریں گے، انتخابات کو مانیٹر کریں گے، انتخابات کے انعقاد کو ممکن بنائیں گے، اس کے لیے جو بھی آپ کو انتظامات کرنے ہوں گے الیکشن کمیشن ان کو کرے گا، اور آئین الیکشن کمیشن کو اس میں بے تحاشا اختیارات بھی دیتا ہے اور اس میں ڈسکریشن بھی دیتا ہے۔ اب ڈسکریشن فیئرلی استعمال ہوئی، یہی انتخابات کی فیئرنیس کا ایک تقاضا ہے کہ جہاں پر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اور وہ اپنے ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، تو وہ ڈسکریشن ایٹ لیسٹ اس حد تک ان کو یہ حق دیتی ہے کہ اگر جب آپ دو فریقین کے درمیان ایک فیصلہ کر رہے ہیں تو اس فیصلے پر آپ کی جو ریشنل ہے وہ بیسڈ اپون لا ہو، اس میں کوئی آربیٹریرینس نہ جھلکتی ہو، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کی بنیاد پر بے جا تنقید یا کوئی ایسی تنقید جس کو کوئی ریزننگ ملتی ہو اور وہ کو آگے معاملات کو اس طرف لے جائے جس میں لگے کہ کوئی ایک لاپ سائیڈڈنس ہوئی ہے۔ میں خود بطور پٹیشنر کے چیف الیکشن کمشنر کے پاس گیا، الیکشن کمیشن کے پاس گیا، اور میرا بڑا جائز مطالبہ تھا، میری نظر میں ایک جائز مقدمہ تھا جس کو میں نے جا کر ان کے سامنے درخواست میں پیش کیا، اور ان کو میں نے جا کر بتایا۔ میں مثال دے دیتا ہوں کہ قصور شہر ہے، اس کو بطور میونسپل کارپوریشن کے الیکشن کمیشن نے غلطی سے قصور شہر کو انکارپوریٹ کر لی ہے، اور یہاں پر پنجاب میں آپ سب دوست گواہ ہیں، ایک تاریخ ہے کہ 2019 میں لوکل گورنمنٹ کے لاء کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ختم کیا، 2022 میں جب حمزہ صاحب آئے تو ایک لاء کی نئی شکل آئی، اور پھر جب پرویز صاحب آئے تو ان کی گورنمنٹ میں ایک نئی شکل آ گئی، اس کے اندر میونسپل کارپوریشنز کو یکسر ختم کر دیا گیا، ماس وائز 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے، اور باقی جگہوں پر ضلع کونسلز بنا دی گئیں۔ اور الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ انہوں نے حلقہ بندی کی بنیادی میونسپل کارپوریشن کو بنا دیا۔ تو میرے لیے یہ ایک مسئلہ تھا، میں لے کر الیکشن کمیشن کے پاس گیا۔ جب الیکشن کمیشن نے میری اس بات پر میری بات کو نہ مانا تو میں نے کوئی تنقید تو نہیں کی، حالانکہ حقائق اور قانون کے مطابق ایک پوزیشن تھی، میرے خلاف فیصلہ آیا، پورے پنجاب کا سب سے بڑا حلقہ قصور شہر کا حلقہ بن گیا 5,11,000 پہ، یا دوسری طرف 4,00,000 کچھ ہزار پہ پورے پنجاب کی ڈسٹریبیوشن تھی۔ تو یہ اعتراض میرا بھی تھا، لیکن اس اعتراض پر ہم ہائی کورٹ گئے، وہاں پر جا کر ہم نے اپنی بات کی، فیصلہ ریمانڈ ہوا، نیچے چلا گیا، فکس نہیں ہو پایا، لگ نہ پایا۔ اسی طرح سے میرا قومی اسمبلی کی سیٹ کے بارے میں بھی موقف تھا کہ ضلع قصور کی ایک سیٹ بنتی ہے، یعنی جہاں 4 ہیں وہاں 5 بنتی ہیں، اور 4.51 پر میرا کیس سب سے بہتر ہے، لیکن مجھے وہاں پر یہ دقت نظر آ رہی تھی کہ انہوں نے جو بھی سیٹیں کوٹا الاٹ کرنا ہے آؤٹ آف 141 کرنا ہے، تو اگر 141 میں سے یہ اب اگر مجھے ایک سیٹ دیتے ہیں تو یا ان کو جہلم میں سے کاٹنی پڑے گی یا پنڈی میں سے کاٹنی پڑے گی، اور فارمولا کے تحت اگر میں اور وہ ایکول فوٹنگ پہ کھڑے ہیں یا ان کے ووٹس، ان کی جو آبادی کا تناسب ہے مجھ سے ایک نقطہ زیادہ ہے، تو اگر سیٹ ان کے پاس، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انتخابات کو متنازع بنانے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ دوں جس کی بنیاد پر وہ چیزیں جو پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز بھی نہیں ہیں ان کی بنیاد پر انتخابات متنازع کیے جائے کہ آپ کہنا شروع کر دیں، آپ کہہ دیں کہ اگر ابھی تک جتنی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کیا میرا اعتراض نہیں تھا کہ عمران خان کا یہ جو کیس ہے فارن فنڈنگ کا کیس ہے، کتنے سال تک وہاں پر پینڈنگ پڑا رہا، کتنے سال تک؟ تو کیا میں اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے جا کر یہ کہہ دیتا کہ الیکشن کمیشن کو ڈی فنکشنل کر دیں، ختم کر دیں اس کو، آپ اس کی
اس کو بالکل روک دیں, کام کرنے سے روک دیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے اعتراضات ہوتے ہیں. ہم اس صورت میں جب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو رہا ہے, میں کسی بات پر اگر ناراض ہوں اس بات پر کہ میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا, تو کسی ایک فریق کے حق میں آنا ہے. میرے حق میں نہیں آیا تو سٹل مجھے اس آرڈرز کے ریشنل کو, اس کی لیگیلٹی کو, اس کی فیئرنیس کو, اس کی کریکٹنیس کو میں نے گیج کرنا ہے اور اسی کو اپنی بنیاد رکھنا ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی ان تمام فریقین سے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز جو پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز ہیں وہ معترض نہیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا اعتراض نہیں ہے, مسلم لیگ کا اعتراض نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت آج ایک درخواست لے کر گئی ہے کہ شیڈول کو چند دن کے لیے نامینیشن پیپرز کے بڑھا دیا جائے, اسی طرح ایم کیو ایم کو اعتراض نہیں ہے. وہ لوگ جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو عوام الناس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور اگر تحریک انصاف کے لوگ ریٹرننگ آفیسرز کے متعلق کوئی ایک اعتراض لے کر ہائی کورٹ میں گئے تھے, تو جو سپریم کورٹ نے اس میں کہا وہ لائف پروسیڈنگ تھی. مجھے آپ کا وقت فار بریوٹی آف تھنگز ضائع بالکل نہیں کرنا. جو سپریم کورٹ نے کہا تو اس کے بعد میرا خیال ہے جو تھوڑی بہت تحریک انصاف کے مقدمے میں بات تھی کہ انتظامی افسران کو لگا رہے ہیں, اس میں شاید کوئی لاپ سائڈنیس کا ہو, تو ون سینٹینس واز سفیشینٹ ٹو نگیٹ ہول دیٹ تھیوری, اور وہ ساری جتنی ایک ملیشیس کیمپین کی جا رہی تھی. اور اب یہ ہم بالکل کوئی الیکشن کمیشن کی خاطر بات نہیں کر رہے, یا اس مقصد سے نہیں کہہ رہے کہ وہاں پہ کون بیٹھا ہے اور کیا صورت ہے. ہم اس ایک ادارے کی اور انتخابات کی سینکٹیٹی کے لیے بات کر رہے ہیں. انتخابات آپ کو ایک طرف زوم ہے کہ آپ مقبول ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ایسے ہے, مجھے ایک طرف یہ زوم ہے کہ میری بہت بڑی لارج ووٹر سپورٹ بیس ہے, ایک طرف دوسری کسی پولیٹیکل پارٹی کو زوم ہے کہ اس کی بڑی لارج پولیٹیکل سپورٹ بیس ہے. تو فیصلہ تو الیکٹریٹ نے کرنا ہے. حاکمیت کا حق عوام پاکستان کے پاس ہے, تو اس چیز کو جس نے عوام پاکستان کو حاکمیت کا حق دے رکھا ہے اس کو متنازع کرنے کی کوئی بھی کوشش بالکل نیدر ان دا انٹرسٹ آف الیکشنز ہوگی, نہ ملک کے مفاد میں ہوگی. تو ہماری یہ بالکل اس میں بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ الیکشنز کے پروسیس کو, یا کوئی کوجنٹ بات ہے, کوئی کوجنٹ ایویڈنس ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن آف سیٹس درست نہیں ہوئی تو اس کی ڈیٹیلنگ آنی چاہیے. میرے بہت قریبی دوست ہیں محترم جو پاکستان بار کونسل میں ممبر بیٹھے ہیں. میں پاکستان بار کونسل کے ان ممبران کو الیکٹ کرنے کے اندر ایک انسٹرومنٹ ہوں. میں وہاں بھی ووٹر ہوں, میں بار کونسل کا ممبر بھی ہوں. لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ عمل جو کہ ایک بڑا غیر متنازع ہونا چاہیے. ابھی میں نے دیکھا شہزاد شوکت کی سٹیٹمنٹ آ رہی تھی کہ میں آئی ایم ناٹ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز. تو یہ ایک کہیں آپ دانستہ یا غیر دانستہ یا نہ سمجھتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے, مجھے نہیں علم, لیکن کہیں انتخابات کے عمل کو نہ داغدار کر بیٹھیں. یہ جب تحریک انصاف یہ لاہور ہائی کورٹ میں باقر نجفی صاحب کے سامنے اپنی پروسیڈنگز کر رہی تھی, تو تب ہم نے کہا کہ کہیں الیکشن کو کہیں ڈیریل نہ کروا بیٹھیں. ہم نے تحریک انصاف کے دوستوں کو بھی کہا, وہ پٹیشنرز کو بھی کہا, لیکن پھر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آپ نے سنا. آج انتخابات اپنے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج ایک طرف لوگ نامینیشن پیپرز لے رہے ہیں, ایک طرف آپ لائک مائنڈیڈ, اور اب گروپنگ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار کونسل جس کا ٹلٹ جو ہے وہ کسی ایک خاص بار کے دھڑے کے ساتھ ہے, وہ کھڑا ہو کر ایک بات کر رہا ہے, دوسرا ایک بات کر رہا ہے کہ کراچی بار سے کوئی بات آ رہی ہے, سپریم کورٹ بار سے. تو پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. ہماری آپ سے درخواست ہے, ایز بینگ بار ممبرز ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ملک کے جمہوری عمل کو کسی طرح سے, اور آنریبل سپریم کورٹ نے جو جسٹس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اینڈ آنریبل بینچ آف 3 ممبرز جو انہوں نے اس دن باتیں کی, ہمارے لیے تو وہ بڑی سینکٹیٹی رکھتی. وی ابائڈ بائی ایچ اینڈ ایوری سینٹینس واٹ دے سیڈ. لیکن چیز ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ انتخابات کا عمل کسی طور پر ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور دوسری طرف اتنا رسپانسبل انسٹیٹیوشن جو کہ پاکستان بار کونسل ہے وہ اٹھا کر ایک ایسی پوزیشن اختیار کر لے جو کہ اس کو متنازع کر دیں. ہیونگ سیڈ سو, الفت میں ابھی آپ کی بات ہم کرتے ہیں. الفت کرتے ہیں جو دوسری بات ہے وہ ذرا زیادہ اس سے ابھی جو عطا صاحب کہہ رہے تھے کہ جرائم, دیکھیں میں کسی صورت بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کرمنل ایکٹ جو ہوتا ہے نا, کرمنل ایکٹ آپ کا اس واقعے کے ساتھ نتھی ہوتا ہے جو میں جھوٹ بول سکتا ہوں. بالکل آئی کین آپ کے سامنے اپنے مطلب کے تحت کوئی بات کر سکتا ہوں, چاہے حقائق کے اوپر مبنی ہو,
لیکن میں اس کے اوپر اپنی ایک رائے رکھ کر میں ایک انفرادی بات کر سکتا ہوں. بٹ واقعات کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر یہ واقعات نہیں ہوئے، اگر عدالتوں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر ریاستی اداروں کے اوپر جتھا بند لشکر کشی نہیں ہوئی، اگر شہداء کے مجسموں کو ڈنڈوں کے ساتھ پیٹ کر آگے لگا کر ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی، اگر بینکس کو نہیں جلایا گیا، اگر پولیس کو وارنٹس ایکزیکیوٹ کرتے وقت پیٹرول بامز پھینک کر ایک فصیل بنا کر انسانوں کی اس کے اندر مسلح لوگ کھڑے کر کے، کرمنل لوگ کھڑے کر کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے اوپر سیدھے فائر نہیں مارے گئے، اگر بے تحاشا کرپشن 190 ملین پاؤنڈز جیسی نہیں کی گئی، اگر بزدار سرکار کے وہ مقدمات جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ ہر محکمے کے اندر لوٹ مار کا بازار کوجنٹ ایویڈنسز کے ساتھ جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے آفیسز فائلز کے ساتھ سٹیک اپ ہو گئے ہیں، بھرے پڑے ہیں. ان کو اب مجھے اس کے لیے کچھ 6، 8، 10، 20، 50 نئے اینٹی کرپشنز بنانے پڑیں گے جو ان مقدمات کی پیروی کر سکیں. اگر یہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں ہوا، اگر یہ واقعات جس میں شہری املاک، دفاعی اداروں کی املاک، بینکس کی پراپرٹیز، ایمبولینسز، اگر یہ ان کو جلانا سب کو جرائم نہیں ہے تو پھر جرائم کیا ہوں گے؟ اور اگر اس پہ لوگ پکڑے نہ جائیں تو کیا کیا جائے؟ یہ جیسے عطا کہہ رہے تھے، اٹ از اے ڈفرنس بٹوین اے گڈ سٹیزن اینڈ بیڈ سٹیزن. اچھے شہری اور برے شہری کا فرق ہے. انتخاب گڈ سٹیزن کا رائٹ ہے. جس شخص کے اوپر مقدمات ہیں، جس شخص کے اوپر ججمنٹس ہیں، جو شخص ڈسکوالیفائڈ ہے، جس کی ڈسکوالیفیکیشن، یہ درس ہم نے 8 سال سنا. ہم کہتے تھے ایک بے بنیاد جھوٹا مقدمہ ہے. ان کے ذاتی کاروبار ہیں جو شریف فیملی کے اپنے بزنسز ہیں، ان کے اندر سے آپ نے ان کے ٹرانزیکشنز کو، بزنس ٹرانزیکشنز کو، ایف بی آر کے معاملات کو اٹھا کر آپ نے کہہ دیا ہے کہ یہ جی ان کے اوپر آپ آ کے وضاحتیں دیں اور انہی پر مقدمات قائم کر دیے. مسلم لیگ کے کسی بندے کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں تھا جس کے اندر کسی اسٹیٹ ایکسچیکر کے مس یوز کا کوئی جھگڑا ہو، لیکن پھر بھی مقدمات تھے. اور 8 سال یہ درس تھا، اور خاص کر عمران گورنمنٹ میں یہ درس تھا. لوگ آ کہتے تھے جو کورٹس کہہ رہے ہیں، جو پروسیکیوشن کہہ رہی ہے، آپ دیکھیں. سو ہیونگ سیڈ سو، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس میں الیکشن کمیشن کو اپنے اس نیفیریس ڈیزائنز میں پلیز اس کے اندر انڈلج نہ کریں.